امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من الخرق، احمق کی، بے عقل کی دو نشانیاں ہیں۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ سے، حکمت نمبر 363۔ مولانا نے فرمایا کہ وعلیکم السلام، جو بے عقل ہوتا ہے اس کی دو نشانیاں ہیں۔ دیکھیں کہیں ہم میں تو یہ نشانی نہیں ہے۔ اچھا، عقل وہ نعمت ہے اللہ کی کہ سب یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پوری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبھی کو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مثلا کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی اور نعمت مانگ رہا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے عقل دے دے؟ کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے ہمارے پاس پوری ہے تو ضرورت ہی نہیں مانگنے کی۔ تو کبھی ہم عقل کے لیے دعا نہیں کرتے، یہ بھی مانگی جانے والی دعا ہے کہ پروردگار میری عقل کو کامل کر۔ یہ دعا میں آیا ہے کہ میری عقل کو کامل کر۔ عقل تو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لیکن کامل کر اسے۔ تو من الخرق، فرمایا نادانیوں میں سے ایک نادانی کیا ہے؟ دو امام نے علامتیں بتائیں۔ المعاجلہ قبل الامکان، امکان یعنی ابھی مقدمہ فراہم ہونے سے پہلے کسی چیز میں جلد بازی کرنا، یہ بے وقوفوں کی نشانیوں میں سے۔ ابھی اس کے اسباب پورے فراہم نہیں ہوئے، ہم اس میں جلد بازی کریں۔ والانا بعد الفرصہ، اور دوسرا بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ موقع آ جانے کے بعد بھی دیر کرنا، یعنی یہ صراط مستقیم پر رہیں، اعتدال رکھیں۔ بالکل اس کی مثال ہے فروٹس کی طرح۔ فروٹس اگر وہ ابھی تک کامل ہوئے نہیں ہیں، اس سے پہلے اگر آپ اس کو توڑ لیں گے تو ابھی وہ ترش کھٹا ہے، اب اس میں ٹیسٹ پورا ڈیولپ نہیں ہوا۔ اور اگر اس کو بہت دیر تک چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ ابھی تمام امکانات فراہم نہیں ہوئے، اس سے پہلے اس کام میں کود پڑے۔ دوسرا بے عقل کی نشانی یہ ہے کہ جب فرصت آ چکی ہے، یعنی جب وہ موقع آ چکا ہے، اس کے بعد بھی تاخیر کرتا رہے۔ اب اس کے لیے کوئی پیرامیٹر ہے، کوئی پیمانہ ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں کچھ چیزوں سے سمجھایا، کچھ چیزوں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور کچھ چیزوں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں پر جلد بازی، ہم ہمیشہ جلد بازی کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، کہیں پر جلدی کرنا بہتر بھی ہے اور کہیں پر جلدی نہ کرنا بہتر ہے۔ وہ کون سے مورد ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مثلا جلدی کرنا کہاں بہتر ہے؟ سب سے پہلے تو خود اذان اقامت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی آؤ۔ عجلوا بالصلاۃ، حدیث میں ہے نماز کے لیے جیسے ہی مؤذن اذان دے جلدی کرو، تاخیر نہیں کرو۔ اس میں یہ نہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا کام، اس میں جلدی کا کام رحمان کا کام۔ جلدی اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے کہ عجلوا بالصلاۃ، نماز کے لیے جلدی کرو۔ ازدواج میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، بالخصوص اگر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی دختر کے لیے، تو کثیر احادیث میں ہے کہ تاخیر نہ کریں، اس میں جلدی کریں، شادی میں جلدی کریں۔ اس کے لیے پھر ایک الگ تفصیلی موضوع چاہیے، لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے خالی جو ایک حدیث کی ہیڈ لائن ہے وہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں تاخیر اور وجوہات سے کہ جو معاشرے میں کبھی رائج ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کی اور بھی وجوہات ہے کہ کیوں ایک خود لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، لڑکا بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آج کل اس وقت جو ماحول ہے اس میں اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ہماری جنریشن میں، اللہ نہ کرے ہماری جنریشن میں ایسا ہو، لیکن بعد میں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے کثیر تعداد میں جوانوں کو دیکھیں جو کہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میری، ہم نہیں شادی کرنا چاہتے۔ اب اس کی وجوہات ہیں چونکہ جینڈر اسپیسیفکیشنز کی وجہ سے اور معاملات کی وجہ سے جو اس وقت حالات ہیں، اگر شادی ہو جائے تو اس کے پھر بعد میں جا کر نہیں نبھا سکیں تو کیا ریپریکلشنز ہیں اس کی وجہ سے، جو ان کے لیے اکنامک اور سوشل پریشرز ہیں۔ تو ماحول ایسا بن چکا ہے آہستہ آہستہ کہ حرام آسان ہے اور حلال مشکل ہے۔ اب کاش ہم اس میں یہ کہہ سکیں کہ ہم کوئی اپنے آپ میں، اپنی کمیونٹی، اپنے خاندان، اپنے مومنین کی میں کوئی ایسا سرکل بنا سکیں کہ جس میں ہم ان بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکیں، کہ جہاں پر ایسا نہ ہو کہ حرام آسان اور حلال مشکل ہو۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ لیکن ازدواج کے لیے جلدی کرنے کے لیے کہا گیا وفائے عہد، وعدے کو پورا کرو جلدی، اس کے لیے جلدی کہا گیا۔ سابقون سابقون کا جو رسول اللہ پر ایمان لینے والے، لانے والے تھے، اور جو پہلے ایمان لانے والے تھے، ان کا مقام اور ہے ان سے کہ جو بعد میں ایمان لینے والے ہیں۔ جب کوئی حق نظر آئے تو جلدی کرو اس پر۔ ایک بہت اہم بات جوانوں کے لیے، توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ فرمایا توبہ کو ڈیلے نہیں کرو، بلکہ اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے کہ جو جوانی میں توبہ کرے۔ آہستہ آہستہ بزرگی میں، بڑھاپے میں، ہر ایک نے جو ابھی جوان ہے اس نے بوڑھا ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایج اور اتنا سن عطا کیا۔ تو میں یہ نہیں کہ بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے کہ میں کوئی الگ الگ کوئی ڈسکرمنیشن کر کے وہ بات کر رہا ہوں، لیکن حدیث میں جو آیا، جو اس وقت بزرگ ہیں وہ ایک زمانے میں جوان تھے۔ بہرحال جب بزرگ ہو جاتا ہے انسان تو اس وقت توبہ کرنا وہ خود بخود اس کی فطرت میں ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اب میری زندگی کے آخری شاید کچھ سال رہ گئے، پتہ نہیں میں 5 سال جی لوں، 10 سال جی لوں،
ایک جوان ہوتا ہے 18-20 سال کا، اس کو شیطان اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی اسے غلطی نہیں ہوگی، نہیں غلطی پاسبل ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے اپنے تمام بندوں میں وہ جوان ہے کہ جو جوانی ہی میں توبہ کرے، بڑھاپے تک ویٹ نہ کرے۔ بلکہ حدیث یہ ہے کہ اگر ایک جوان توبہ کرے، بلکہ یہ حدیث تو جنرل توبہ کرنے والے کے لیے، چاہے جوان ہو چاہے ضعیف ہو، اگر ایک شخص توبہ کرے تو توبہ کرنے والے سے اللہ ویسے ہی خوش ہوتا ہے کہ جیسے وہ ماں جس کا بچہ گم ہو چکا ہو اور اچانک اسے بچہ مل جائے۔ کیسی لطیف تعبیر ہے یہ۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا ہماری توبہ کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرنے والے سے ایسے اللہ خوش ہوتا ہے جیسے اللہ اپنے آپ کو ایک ماں سے تشبیہ دے رہا ہے، کہ جیسے ایک ماں اس کا بچہ گم ہو گیا ہے تو ماں کتنی زیادہ پریشان ہے، اب جیسے بچہ اچانک ملے تو جو ماں کو خوشی ہوتی ہے وہ ویسے اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو مطلب بھٹک گیا تھا، کہیں چلا گیا تھا، گم ہو گیا تھا، وہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کو ایسے خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، وہ کبھی شر کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر کو مانگ رہا ہو، اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے آگے آیت ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان یہ یاد رکھے کہ ہم نے اس کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے۔ یہ کیسی تعبیر ہے کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور جب ہم اسے قیامت میں اٹھائیں گے تو اس کا نامہ اعمال اوپن ہوگا، اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اس کی گردن میں لٹکا ہوا نامہ اعمال، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہا جائے گا اقرا کتابک، اب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو اپنی کتاب، خود ہی پڑھو۔ قیامت میں سارے پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی جاہل نہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کہہ رہا ہے اقرا کتابک، پڑھو خود ہی اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تم خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہو۔ کیا یہ انداز ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کسی بہت صاحب ثروت سے کہے ہم نے تمہیں اتنی دولت و نعمت دی تھی، کیا کسی ایک بھی بھوکے کو سیر کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، بس تم ہم خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی، اور کیا ضرورت ہے کسی ذات کی؟ مثلا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے کہ میں نے اتنی نعمتیں عطا کی تھیں، کیا نعمتوں کا شکر بھی کیا تھا؟ اب خود ہی ہم اپنے حساب کے لیے کافی، اگر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حساب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود ہی اپنے حساب کتاب کے لیے کافی ہو۔ اور جب وہ کتاب کھولی جائے گی، یہ خود ایک بڑا ہی لطیف اور دلچسپ موضوع ہے، اور بڑا فیسینیٹنگ بھی ہے، بڑا تھوڑا سا خطرناک بھی ہے، کہ جب وہ نامہ اعمال کو خود نامہ اعمال یعنی یہ موضوع، یہ جو نامہ اعمال ہے انسان کا، بک آف ڈیڈز، اس میں اللہ عز و جل نے مثلا سورہ قاف میں کہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر اس میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جب وہ کتاب کھولی جائے گی تو انسان خود یہ کہے گا کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہوئی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی، سبھی کچھ۔ اگر انسان اس یقین پر پہنچ جائے نا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے، تو یقین جانے کہ ہم یا تو بولنا کم کر دیں گے یا بالکل ہی بند کر دیں گے۔ جو کہہ رہا ہوں، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ لکھا جا رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی شے بھی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا کہ یہ خود ہی کتاب پڑھو، تم خود ہی اپنے حساب کتاب کے لیے کافی ہو۔ اس خاطر ہے کہ ہمیں ایک ٹریننگ دی گئی ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بہار انوار کی حدیث ہے امام کی، ایک مل کے صلوات بھیجیے گا مولا کے نام پر، اللہم صل علی محمد۔ ہمیں ٹریننگ یہ دی گئی ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، خود ہی حساب کرو، بلکہ ڈیلی کے لیے حساب کرنے کی تاکید ہے کہ ہم ڈیلی حساب کریں اپنا، رات کے وقت خود ہی حساب کریں کہ دن میں کیا کچھ کہا، کیا کچھ کیا۔ مولا نے فرمایا کہ جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں، برابر ہوں کا مطلب ہے کہ کل جیسے دن گزرا تھا آج اس سے اگر بہتر نہ گزرا ہو تو خسارے میں، اس لیے فرمایا رات کے وقت حساب کرو۔ تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس لیے کہ قیامت میں حساب کتاب ہر انسان نے کرنا ہے۔ اب دیکھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم، اللہم صل علی محمد وعلی۔ ایک شخص کو امام نے نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت میں بھی ایک اور مزید نصیحت ہے، ذرا سنیے گا۔ ایک شخص جا رہا تھا اور اس نے جو اپنا ڈریس پہنا ہوا تھا وہ ڈریس تھوڑا سا لمبا تھا، لانگ، اور وہ زمین پر خط کھینچتا ہوا جا رہا تھا۔ مولا علیہ السلام اس کے پیچھے آ رہے تھے، وہ نہیں جانتا تھا مولا علی کو۔ مولا نے اس سے یہ کہا کہ اپنا لباس اٹھا کر چلو، اتنا لمبا لباس نہ پہنو۔ 2 وجوہات ہیں اس کی، ایک تو یہ کہ ایک تکبر کی نشانی بھی ہوتی ہے اتنا لمبا لباس نہ سے پہنو، دوسرا یہ کہ اس میں لباس کے کثیف ہونے کا یا نجس ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے، چونکہ خاص طور پر اس زمانے میں جہاں پر اس طرح کا سینیٹری سسٹم نہیں تھا کہ جیسے اس وقت ہمارے یہاں پر ہے، اور رفع حاجت کے لیے لوگ فرض کیجیے گلیوں میں یا باغات وغیرہ ہی میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں باقاعدہ ایک پروفیشن ہوتا تھا، بعض معذرت لیکن بہرحال ایک پروفیشن ہوتا تھا کہ رفع حاجت سے پاک کرنا ان گلیوں کو،
یہ ایک باقاعدہ پروفیشن تھا. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے یہاں پر پاکستان ہندوستان میں اب بھی ہوتا ہے کہ کوئی کچرا اٹھانے والے ہوتے ہیں تو ان غلاظتوں کو بھی اٹھانے والے ہوتے تھے. مثلا ایک سسٹم تھا ظاہر ہے. تو مولا نے کہا کہ اس کو اتنا لمبا لباس اس طرح سے نہ پہنو, اس میں لباس تمہارا زیادہ طاہر رہے گا اگر تمہارے قد تک لباس ہوگا, اور اگر زیادہ بڑا لباس ہے تو یہ ہے بھی تکبر کی علامت. مولا یہ کہتے ہوئے گزر گئے. مولا کے ساتھ قمبر ساتھ ساتھ تھے. یہ کوفہ کا واقعہ ہے. مدینہ والے پھر بھی مولا علی کو پہچانتے تھے, کوفہ والے ابھی اتنا پہچانتے نہیں تھے مولا علی کو, کیونکہ ابھی آئے تھے. اس نے قمبر سے پوچھا یہ کون تھے جو مجھے نصیحت کر رہے تھے؟ کبھی برا لگ جاتا ہے انسان کو کوئی بات کہے. کہا کہ یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد. انہوں نے کہا اچھا. اب امام کی جانب سے ایک اور حدیث ہے, ہر انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نصیحت کرنے والا دوست, دوسرا قبول کرنے والا دل. اللہ کی جانب سے توفیق کہ وہ دل میں ایسی ظرفیت رکھے کہ قبول کرے. تو اگر آپ کے پاس آپ کی فیملی میں, آپ کے عزیز اقربا میں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کو اچھی نصیحت کرے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھے. نصیحت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کسی خاص فرد کو نصیحت کر رہا ہے تو وہ تنہائی میں نصیحت کرے, سب کے سامنے نہ کرے. جنرل بات ہوتی ہے وہ سامنے ہو سکتی, لیکن ایک خاص فرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسے تنہائی میں کہنی چاہیے. اس کے اپنے آداب ہیں. تو بہرحال مولا علیہ السلام نے اسے کہا, مولا علی گزر گئے. اس نے کہا کہ کون تھے؟ کہا امیر المومنین تھے. قمبر نے کہا میں ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں, آپ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ ساتھ, دیکھوں علی کیا کر رہے ہیں. کہا جاؤ. تو بھی سے چلتا رہا. مولا علیہ السلام ایک خود لباس کی دکان پہ پہنچے جہاں کپڑے بیچے جا رہے تھے. علی کا کرم دیکھیے گا. تو ایک شخص نے کہا کہ یا علی آپ آئے میری دکان پہ, آپ جو چاہے لیں. امام نے کہا نہیں, ہمارے پاس 8 درہم ہے, ہم اس میں 2 لباس خریدنا چاہتے ہیں. 8 درہم میں 2 لباس. بہرحال کہیں سے بات نہیں بن پائی تو مولوی صاحب ایک دکان کو چھوڑ کے دوسری دکان پہ گئے, تیسری دکان پہ گئے. اس کے بعد ایک لباس خریدا 5 درہم کا, اچھا سا تھا, جو ذرا بہتر تھا تھوڑا, اور ایک لباس تھا 3 درہم کا جو اس سے کم تر تھا. یہ 2 لباس امام نے خریدے اور باہر نکلے. امام نے قمبر سے کہا یہ 5 درہم والا رکھو اپنے پاس, یہ پہن لینا. 3 درہم والا اپنے لیے رکھا. تو قمبر نے کہا کہ مولا آپ ہمارے امام ہیں, مولا ہے, آقا ہیں, خلیفہ ہیں اس وقت, آپ رکھیں یہ 5 درہم والا. اب ایک بات تو یہ تھی کہ امام سامنے سے پلٹ کر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم امام خلیفہ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ مساوات رہے, ایسا نہیں کہ غلام اور آقا میں کوئی فرق رہے. نہیں لہٰذا تم 5 درہم والا رکھو, ہم 3 درہم والا رکھیں گے. یہ کہہ سکتے تھے امام, لیکن امام نے اس انداز سے نہیں کہا. اس میں خود ایک جتانا ہو جاتا. امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے قمبر تم 5 درہم والا اس لیے رکھو کہ تم جوان ہو, یہ جوانوں پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو یہ میرے لیے یہ والا صحیح ہے. یعنی امیر المومنین اسلام خیر اور بھلائی میں آپ دیکھیں عزت نفس کا کیسا خیال رکھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا نام حیدر کرار مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر.